ماشاءاللہ یہ بھائی کے جذبات تھے جن کی وہ عکاسی کر رہے تھے، اور سچ ہی کہا تھا کسی نے، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک زمانہ تھا۔ اساتذہ کی بات کر رہے تھے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے، یہاں پر اساتذہ تو دل جلا کے سرعام رکھ دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، میرے اشک جن کو گوہر کہیں تیری راہ گزر میں بکھر گئے، میری کائنات لوٹی سہی تیری راہ گزر تو سور گئی۔ اساتذہ اپنی کائنات لوٹا کر کے طلبہ کی راہ گزر سنوارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں۔ لیکن میں بھی ضرور کہنا چاہوں گا، آج والدین موجود ہیں، میں بھی واللہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اساتذہ نے اس گلشن کو سینچنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ جو ایمانتیں آپ نے ان کے سپرد کی تھی، انہوں نے خیانت نہیں کی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان ہیروں کو مٹی میں دفن کر دیں، یا ان ہیروں کو مزید تراش کر کے مارکیٹ میں لا کر کے ان سے ہزاروں ہیرے ترشوائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب تو اگر اساتذہ کی زبان کی عکاسی کروں، جہاں عرصہ گزرا ہو، جہاں وقت گزرا ہو، آپ نہیں جانتے، میں بھی ایک ادارے کا مدیر ہوں، ادارہ چلا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے جب بچے ادارہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کے اس وقت جذبات کیا ہوتے ہیں، لحظات کیا ہوتے ہیں، اساتذہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جدائی کوئی آسان جدائی نہیں ہوتی، یہ رخصت کرنا کوئی آسان رخصت کرنا نہیں ہوتا۔ 8 سال کی محبتیں ہوتی ہیں، 8 سال کا پیار ہوتا ہے، منہ سے نکال کے نوالے دیے ہوتے ہیں، 8 سال نخرے اٹھائے ہوتے ہیں، 8 سال سینے سے لگایا ہوتا ہے۔ میں یہاں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے قاری اکرام الحق صاحب یہاں کے استاد ہیں، مجھے پتا ہے، میں نے ان کو آدھی رات کو بچوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے، خدا کی قسم یہاں پہ میں نے ان کو بچوں کے لیے روتے دیکھا ہے، یہاں پہ دعائیں کرتے دیکھا ہے، یہاں پہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے۔ اور اب میں ان والدین کے لیے کہوں گا، آج یہ بچے جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ آسانی والی بات نہیں ہے۔ اڑنے لگے وجود کے ذرے ہوا کے ساتھ، اڑنے لگے وجود کے ذرے ہوا کے ساتھ، میں اس قدر خلوص سے بکھرا کبھی نہ تھا، ڈوب گیا سورج کے ساتھ میرا دل بھی قتیل، اتنا اداس شام کا منظر کبھی نہ تھا، اتنا اداس شام کا منظر کبھی نہ تھا۔ اور ان نوجوانوں کے لیے بھائی بڑے اچھے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، میں بھی ان نوجوانوں سے کہوں گا، ہاں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اور اب ذرا سنبھل کے چلنا، اب ذرا سنبھل کے چلنا، اب اساتذہ نہیں رہے، دفاع کریں گے، پیچھا کریں گے، لیکن ذرا سنبھل کے چلنا۔ اور یاد رکھنا، جن کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، جن کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں ایسا کوئی شخص ملے، بہت مشکل ہے تمہیں ایسا کوئی شخص ملے۔ اساتذہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں الرحمہ کی کہاں سے لائے گا، مگر وہ آنکھیں الرحمہ کی کہاں سے لائے گا۔ اور ہاں، اور ہمارا تو بحال یہ ہوتا ہے، جب بچے رخصت کرتے ہیں نا، میں جاتے ہوئے ایک شعر اپنے بچوں کی نظر ضرور کرتا ہوں کہ بیٹا مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے، جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام الرحمہ کے۔ کبھی لائبریری میں بچے بیٹھے ہیں، کبھی گراؤنڈ میں ہیں، کبھی مسجد میں ہیں، کبھی کھانے کے حال میں ہیں، کبھی اساتذہ کے گھر میں ہیں، اور مجھ جیسے نلائی کبھی شیخ ندیم صاحب کی لائبریری میں ہیں، ماشاءاللہ ہیں، جن کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام الرحمہ کے۔ اے مکاں بول اب کہاں وہ مکی رہتا ہے، ایک زمانہ تھا سب ایک ہی جگہ رہتے تھے، اب کوئی کہاں کوئی کہیں رہتا ہے، اب کوئی کہاں کوئی کہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کی حفاظت فرمائے، ان کے جذبات کو قبول فرمائے، اساتذہ کو اسی طرح الرحمہ کے ساتھ محبت کرنے کی
تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں بلا تاخیر آخری خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں۔ اس سے پہلے چونکہ شیخ صاحب موجود ہیں، فضیلت الشیخ رئیس الرحمہ، یہ دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم، اور آپ نے دارالسلام مکتبوں کے نام تو بڑے سنے ہوں گے، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، انٹرنیشنل طور پر ہے۔ دارالسلام کے بانی آج ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ اور میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میں نے بڑے کم لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی میں درخت لگایا اس کا پھل بھی کھایا ہے۔ شیخ صاحب نے یہ پروجیکٹ دارالسلام شروع کیا، الحمدللہ اپنی آنکھوں سے پروان چڑھتے دیکھا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں اور آپ بھائیوں کی موجودگی میں آخری بات شیخ صاحب کو کہنا چاہوں گا، الحمدللہ دارالسلام کی طرف سے اور ہمارے دعویٰ سسٹم کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، سکولز میں شیخ صاحب، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ پچھلے ایک سال سے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں الحمدللہ ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے کر کے وہاں پر پروگرام رکھنے شروع کیے ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے کوئی ایک دن بھی شاید خالی نہیں تھا جب ہم کسی سکول میں، کسی کالج میں نہیں گئے یا ہم نے وہاں پر جا کر کے قال اللہ و قال الرسول کی صدا نہیں دی۔ آج میں ایک بہت بڑے سکول میں تھا، کم از کم 4500 تعداد ہے وہاں پہ۔ وہاں کے پرنسپل مجھے بتا رہے تھے کہ قاری صاحب آپ کو کیا بتائیں، آپ آئے ہیں، آپ نے بیان کیا ہے، مجھے خود اتنا فائدہ ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور لاہور کے اندر 3 بچے یونیورسٹی سے نکلے ہیں، مائک لے کر کے بندہ آیا، اس نے پوچھا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ مسلمان ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا اپنے نبی کا نام بتاؤ؟ مجھے آج سکول کے پرنسپل نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے۔ ان 3 بچوں نے اپنے نبی کا نام نہیں بتایا، ایک بول کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نام نہیں آتا۔ بدھ والے دن میں ایک سکول میں گیا، 950 تعداد ہے وہاں پہ۔ شیخ صاحب وہاں پر ہم نے پوچھا کتنے بچوں کو نماز آتی ہے؟ 3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پچھلے مہینے ایک کالج میں تھے ہم، وہاں پر ہم نے تبلیغ کا آغاز کیا، دعوت دی۔ صبح کے وقت ہمارا درس تھا اور شام کو قوالی کی نائٹ قوالی ان کا ایک پروگرام تھا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کا شکر ہے، ہمارے درس کے بعد جب رات کو قوالی نائٹ تھی صرف 9 بچے حاضر ہوئے، باقی سارے رخصت میں تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ قوالی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام رکنے والا نہیں۔ الرحمہ میں آسن کلیم صاحب ہیں، میں ان کا نام نہ لوں تو شاید زیادتی ہوگی، پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ استاد محترم قاری اکرام الحق صاحب، آسن کلیم صاحب، عابد امین صاحب پورے اوار برٹن میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ورکشاپس ہو رہی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، سکول کالجز میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ یہ دعوت کے میدان میں بھی تبدیلی آئے گی، اور یہ نوجوان بڑا عزم لے کے نکلے ہیں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے جب الرحمہ کی طرف سے کوئی دعوتی پروگرام ہو شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ، دوست احباب کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سمر کیمپ شروع ہونے والا ہے گرمی کی چھٹیوں میں، سارے بھائی اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی، جو بھیجیں گے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ طلبہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی جن کی شادی نہیں ہوئی ماشاءاللہ، اتنا ذوق شوق ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر صدارتی کلمات کہنے کے لیے اور الرحمہ انسٹیٹیوٹ جن کی محبتوں کا مقروض ہے اور جن کے مشوروں نے آج اس سیٹ اپ کو یہاں پر کھڑا لا کیا ہے، اور جو دارالسلام کے بانی بھی ہیں، ہمارے مشفق ہیں، اور ان کا اخلاص ہے۔ شاعر نے کہا تھا اخلاص و عمل کی چنگاڑی جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، راہ خود بتاتی ہے نشان منزل، چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ۔ تو ہمارے فضیلت الشیخ میری مراد جناب عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ ورعا آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ اب ان کا بیان ہوگا، اس کے بعد انعامات ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے بہت بڑے خطیب میری مراد کھانے کا بھی اہتمام ہے، تو تشریف رکھیے۔
میرا خیال ہے کہ ہمارے محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جو باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی ساری انہوں نے کر دی. اب تو یہ ہے کہ ہم وہ جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک برکت کے لیے ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات. میں نے تمہیداً ایک بات پوچھنی ہے کہ بقی ابن مخلد کا نام کس کس نے سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس نے بقی ابن مخلد کا نام سنا ہے یا ان کے بارے میں جانتے ہیں یا پڑھتا ہے پڑھیں. جی علماء کرام سے تو ہمیشہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز فضیلت الشیخ محترم محمد ندیم شیخ صاحب اور حافظ عبدالعظیم صاحب اور الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کروں گا. اور سچی بات یہ ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اتنی بڑی تعداد میں حاضری ہوئی، اور اس کے لیے میں یقیناً تمام جو انتظامیہ ہے کدھر ہے اپنا ندیم صاحب کدھر ہے؟ ندیم صاحب، شیخ ندیم صاحب یار آ جاؤ، آپ بھی ہمارے یار ہیں یار، ریاض سے آئے ہیں اسپیشل. آجا 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 شاباش. یہ اس کو کم از کم اسٹیج کو تو پورا کرے. ایک تو بھائی گل ہے جڑے بھابی نے نا مجال کسی زبان تو ماشاءاللہ الحمدللہ نکلے. کی گل یار تمہیں کچھ نہیں ہوتا ہیں؟ کوئی مقرر خطیب تقریراں کر کر کے ہیں جی بیان کر کر کے اسٹیج سیکرٹری ماشاءاللہ میں کہنا جی انہیں ادھا بیان جو ہے نا جی وہ سانو پتہ نہیں مسدس علی تے اقبال دے شعر سنا کے تہاڈی زبان تو مجال ہے تھوڑا کہ ماشاءاللہ اے برخوردار ماشاءاللہ میاں چنو دا کی نام ہے دا ہے جی امیر حمزہ، اتنی خوبصورت اس نے تقریر کی ہے میرا جی چاہ رہا تھا میں اس کا منہ چوں، لیکن مجال ہے کہ آپ نے کہا وہ ماشاءاللہ یا جزاک اللہ ہے جی اتنی اطلاقاً اس نے عربی بولی ہے. میرا بھی جی چاہ رہا تھا میں بھی تھوڑی عربی سناؤں. عزیزو اس بات کو آپ سب جانتے ہیں، آپ میں سے بیشتر علم کے طالب ہیں، آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور میں اسی لیے یہ بات کہا کرتا ہوں وہ دین کے طالب علم جس وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اب سب نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بولیں تھوڑی تقریر آپ نے بھی کرنی ہے. اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جو مومن ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات، ان کا مقام، ان کا عزت عطا فرماتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر جو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. میرے بچوں میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، تصور کیجئے کامیابی کی کنجی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کامیابی کی چابی جو ہے وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہے. اب آپ میں سے 10 12 15 100 200 وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور اس کے لیے کنجی جو ہے چابی اس کو پہاڑ کی چوٹی سے لے کے آئے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر عزیزو کیا ہوتا ہے
ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری طرف توجہ کریں، اور میں نے بات آپ کو بڑی اہم بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، کون پہاڑ کے اوپر چڑھے، تھوڑا سا چوتھائی حصہ فاصلہ طے کر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں جو اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، آدھا حصہ کیا۔ میں آج ہی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ شروع سال میں کتنے طالب علم ہوتے ہیں اور کچھ سال گزرنے کے بعد کتنا فیصد رہ جاتے ہیں؟ میرے بچوں بات کو غور سے سنیے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں قمہ۔ اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو قمہ، جو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اپنی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں تجارت کے اندر اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حفظ قرآن کے اندر اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صنعت حرفت کے اندر، کاروبار کے اندر، فیکٹری لگا لی اس کے اندر اپنے پروفیشن کے اندر اونچا مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور میرے بچوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاق کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے ماں باپ قربان ہو، کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اخلاق کا ہے۔ یہ علم، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی لیے آج ہم آئے ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کے لیے، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، خاص طور پر میرے وہ بچے جنہوں نے ماشاءاللہ 11 وہ طلباء جنہوں نے صحیح بخاری کی آج سند حاصل کی ہے، یا وہ انعامات یا وہ فارغ ہو رہے ہیں، ان کو ہم سب مبارکباد دینے کے لیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیں یہ محنت، یہ ترقی، یہ علم حاصل کرنا، کب تک آپ علم حاصل کرتے رہے؟ تو پتہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری قلم اور دوات یہ قبر تک میرے ساتھ جا۔ مراد یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ہر وقت میں علم حاصل کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے جو کہ ہمارے اندر عام طور پر پائی جاتی ہے، تھوڑا سا کسی کو اس نے علم حاصل کر لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا اہل حدیث بطور خاص اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ذرا سا کسی نے پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، او جی ہم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ہمیں کیا ضرورت ہے تقریریں سننے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کتابیں پڑھنے کی۔ لیکن میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے، وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا، بولیے قلیلا، مجھے آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بڑا تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے میں جب سلف صالحین کو دیکھتا ہوں، اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں، میرے عزیزوں اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی جدوجہد۔ اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتا، اس نے آ کے سوال کیا مکے والوں سے، کہا ہاں یہ بتاؤ مکے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا ابن رباح۔ اس نے کہا محدث کون ہے؟ کہا عطا ابن رباح۔ کہا مفسر کون ہے؟ کہنے لگے عطا ابن رباح۔ حج کے مسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس نے کہا حج کے مسائل کو جاننے والا اس مکہ مکرمہ کے اندر کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا ابن رباح۔ اس نے اپنے حاشیہ سے کہا، اس نے کہا کہ میں جس کے بارے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں عطا عطا عطا، وہ کون ہے عطا ابن رباح؟ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔
اور میرے بچوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اپنے دل میں، دل و دماغ کے اندر اس کو محفوظ کر لیجیے گا۔ اس نے اپنے عائشہ سے کہا چلو کہاں ہے عطا ابن رباح، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عطا ابن رباح ان کی چارپائی بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر ہے، چلو چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے اپنے وزراء کو لیا، اپنے مشیروں کو لیا، اپنے حاشیہ کو لیا، بیت اللہ شریف کے صحن میں ایک کونے میں ایک چھوٹی سی چارپائی کے اوپر اس نے ایک شخص کو دیکھا، منحنی سا جسم، چھوٹے سے رنگ کا، کالا رنگ، چھوٹا قد کا، سر کے بال اڑے ہوئے، آنکھیں نیلی۔ اس نے جا کے بڑے تعجب سے کہا، اس نے کہا انت عطا الذی طوق لہ الدنیا، ارے تم عطا ابن رباح جس کا چرچا، جس کی شہرت ساری دنیا کے اندر ہے۔ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاکذا یقولون، میں تو نہیں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تو عطا علم بڑا ہے، بڑا علم والا ہے۔ میرے بچوں بات کو غور سے سنیے گا۔ خلیفہ نے کہا بماذا حصلت هذا المقام، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شہرت تو نے کیسے حاصل کی؟ جواب میں کہنے لگے بترک فراشی 30 سنہ فی المسجد الحرام ما خرجت منہ حتی تعلمت العلم۔ کہنے لگے کہ میں نے 30 سال تک اپنے بستر کو بیت اللہ شریف کے صحن میں ڈالے رکھا، 30 سال تک میں علم حاصل کرتا رہا، میں مکہ سے کبھی باہر نہیں گیا، حتی تعلمت العلم، حتی کہ میں نے علم حاصل کر لیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ نے اپنے حاشیہ سے کہا جاؤ حجاج کے اندر اعلان کر دو کہ حج کے مسائل کے اندر اگر کسی کا فتویٰ چلے گا وہ عطا ابن رباح کا چلے گا۔ عطا ابن رباح غلام تھے، ان کی مالکہ جو تھی اسے یہ دیکھا، یمن سے آئی تھی، جیسے کہ میں کیا چھوٹے سے کرتے عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے محنت، جدوجہد، کوشش۔ امام مسلم کا قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ آپ راحت بھی مزے سے زندگی گزارے علم بھی حاصل کرتے ہیں، نہیں میرے بچوں، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ آپ میں سے بقی بن مخلد کا نام کس کس نے سنا ہے؟ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بقی بن مخلد یہ ایک عظیم شخص تھا، میرے لیے اور آپ کے لیے، سارے علماء کے لیے قدوہ۔ امام احمد بن حنبل، اور میں ہمیشہ اس قسم کے پروگراموں کے اندر 2 شخصیت کا نام لیا کرتا ہوں اور ان کے بارے میں کہتا ہوں، ان کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ ایک امام اہل سنت والجماعت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دوسرے امام ابن تیمیہ۔ میرے عزیزو، ان کی شخصیات کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، عجیب و غریب زندگی، اور خاص طور پر امام احمد بن حنبل، میں نے الحمدللہ میرے لیے اعزاز ہے، میں نے ان کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، کمال شخصیت تھی۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، معتصم باللہ کا دور تھا۔ معتصم نے، آج شیخ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہمیں بعض جو بد عقائد ہیں، غلط عقائد والے ہیں، ان کے بارے میں، معتزلہ، ان کا ایک نقطہ نظر تھا، ان کا مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ رب کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور قرآن اصل میں کیا ہے؟ رب کی مخلوق نہیں بلکہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اس جرم کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے، میرے بچوں، اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی، لمبی داستان، جیل کے اندر ڈالا گیا، سزائیں، لیکن امام اہل سنت والجماعت نے عقیدے کی حفاظت کی۔
موتسم مر گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ آتا ہے اس کا نام تھا واسق بلّہ۔ واسق بلّہ نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے نکالا اور ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر پابندی لگا دی، امام آپ کے اوپر جبری پابندی ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، نہ درس دے سکتے ہیں، نہ کوئی شاگرد نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے۔ اور میرے بچوں، ان ایام کے اندر بقی ابن مخلد یہ نکلتا ہے، اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ 201 ہجری میں یہ اندلس کے اندر قرطبہ کے اندر پیدا ہوا۔ مجھے الحمدللہ دو دفعہ قرطبہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ الحمدللہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے قرطبہ کی جامع مسجد ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد، میں نے الحمدللہ اس میں نماز بھی پڑھی ہے، اذان بھی دی ہے، وہ ایک علاوہ داستانیں ہیں۔ لیکن قرطبہ میرے بچوں ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، علم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بقی ابن مخلد وہاں سے نکلے، 20 سال کی عمر، فقیر غریب، یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس مالو دولت، وہاں سے نکلے، قرطبہ سے نکلے، کہاں پہ آئے؟ مراکش میں آئے، مراکش سے نکلے، وہاں سے الجزائر میں آتے ہیں، الجزائر سے نکلے تیونس میں آتے ہیں، تیونس سے نکلے لیبیا کے اندر آتے ہیں، لیبیا سے نکلے مصر کے اندر آتے ہیں، مصر سے نکلے اس کے اندر فلسطین کے اندر آتے ہیں، فلسطین سے نکلے شام کے اندر آتے ہیں، شام سے نکلے اور اس کے بعد بغداد کے اندر آتے ہیں، عراق کے اندر آتے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ لگا، 2 سال۔ کیوں آئے؟ تم خوش قسمت، خدا کی قسم میرے بچوں، تم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ تم حدیث کے طالب علم ہو۔ بقی ابن مخلد حدیث پڑھنے کے لیے 2 سال کا سفر طے کرتا ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ غریب تھے، فقیر تھے، پیسہ نہیں تھا، تھوڑا سا سفر طے کرتا ہے، زیادہ راہ ختم ہو جاتا، کیا کرتے؟ کسی شہر کے اندر، کسی بستی کے اندر آتے، جہاں کا کے محنت مزدوری کرتے، زیادہ راہ اکٹھا کرتے اور پھر چل پڑتے۔ ابھی بغداد نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے جا رہا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ان کے بعد پابندی لگ چکی ہے، نہ ملاقات ہو سکتی ہے، نہ پرس پڑھا سکتے ہیں، نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں جس نے 2 سال کا عرصہ گزارا ہو سفر میں، بغداد کے اندر آتے ہیں، اپنا جو سفر سامان تھا تھوڑا بہت وہ ایک سرائے کے اندر، ایک ہوٹل کے اندر۔ اور بچوں اس زمانے میں میں نے تحقیق کی ہے، جو علماء ہوتے تھے ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا۔ آج بھی جس طرح علماء کرام جو ہے ان کا ایک جبہ، ان کا ایک طرح اپنا خاص ان کا لباس ہوتا ہے، چہرے کے اوپر اپنا سر کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے وغیرہ۔ یہ نوجوان جس کی عمر میں نے عرض کیا کہ کم و بیش 20-22 سال کی تھی، جس وقت ہوٹل کے اندر پہنچا تو ہوٹل کے مالک نے دیکھا، اس نے کہا طالب علم ہے، اس نے اس کو فری اس نے اپنی جگہ دی۔ انہوں نے پتہ کیا بغداد کے اندر کون سے حلقات ہیں، حدیث کے کون سے حلقے ہیں۔ اور میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لیجئے، میں بات کو مختصر کروں گا، میں آپ کا بہت وقت نہیں لینا چاہتا۔ اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔ کہا سب سے بڑا حلقہ کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ سب سے بڑا حلقہ جو ہے وہ اس دور میں یحییٰ بن معین کا حلقہ ہے۔ یحییٰ بن معین محدث، عالم دین، حدیث کے اوپر حکم لگانے والے، جو راوی حدیث ہیں ان کے بارے میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بقی ابن مخلد وہاں پہ پہنچ گیا، کرتے کرتے ان کے قریب ہو گیا، کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حکم لگایا فلاں جو ہے
وہ سکہ ہے، فلاں جو ہے وہ فوق سکہ ہے، فلاں کذاب ہے، سارے وہ. اب وہ سوال کے اوپر سوال کرتا جا رہا. اس نے اپنے استاد کے بارے میں سوال کیا. اس نے کہا ابو زکریا میں غریب الدیار ہوں. جس وقت سوال کے اوپر سوال کرنے طالب علم جو تھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری بھی باری ہے، ہم بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ایک سوال، آخری سوال. پوچھا کیا کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ کو بتائیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور یحییٰ ابن معین نے کہا من این انت ای الرجل نحن نکشف عن احمد بن حنبل. نے کہا تو کہاں سے آیا؟ ہم احمد بن حنبل کے بارے میں ان کے اوپر حکم لگائیں کہ یہ کون شخصیت ہے. اور پھر انہوں نے اپنے گردن کو اوپر کیا، نتائج کی پرواہ نہ کیے ہوئے کہنے لگے ذاک امام المسلمین وخیرہم وافضلہم. کہنے لگے وہ امام المسلمین ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. بقی ابن مخلد اس نے امام احمد بن حنبل کا گھر تلاش کرنا شروع کیا. لوگوں نے بتانے سے انکار کر دیا. ہر کوئی جاسوس سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جو حکومت کے جاسوس تھے وہ ان لوگوں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے جو احمد بن حنبل کے گھر جاتے تھے. تلاش کرتا کرتا اس نے دروازہ کا ناک کیا. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے. اس نے کہا امام میں بڑی دور سے آیا ہوں. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں بڑی ہی دور سے آیا ہوں. کہا افریقہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں، وہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کرنا پڑتا ہے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اندلس سے آیا ہوں، قرطبہ سے آیا ہوں. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا امام میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا. میرے بچوں ذرا غور سے کیجیے. کہاں سے آئے ہو؟ قرطبہ سے آیا ہوں، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر. اور پھر میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے، جی میں یہ عرض کر رہا تھا امام احمد بن حنبل نے کہا اتنی دور سے حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حدیث پڑھنے کے لیے آیا. امام صاحب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے اوپر پابندی ہے، نہ میں کسی کو پڑھا سکتا ہوں نہ مسجد جا سکتا ہوں. اس نے کہا امام پھر میرے ذہن میں ایک پروگرام آتا ہے، میں ایک ہیلا اختیار کرتا ہوں. پوچھا کیا؟ کہا میں کل سے آپ کے گھر پہ آؤں گا، بکاری کا حلیہ، بکاری کا لباس پہن کر آؤں گا، میرے ہاتھ میں کشکور ہوگا، میرے پاس ڈنڈا ہوگا، میرا سر جو ہے اس کے اوپر بکاریوں کا لباس پہن کے آؤں گا، اور میں آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہوں گا الاجر یرحمک اللہ، میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھ کو بھیک دی. اور پھر آپ مجھ کو 1 یا 2 حدیثیں لکھوا دیجیے. امام صاحب نے کہا تمہارا جو مشورہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے. پوچھا شرط کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم نے کسی تعلیمی حلقے کے اندر شرکت نہیں کرنی، اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی ہے جو فقیر کا روپ ہے اور جاسوس ہمارے پیچھے ہیں. اور میرے بچوں پھر کیا ہوتا ہے،
اگلا دن ہوا، بقی ابن مخلد اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، فقیر بن گیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، اپنے سر کے پر اس نے کپڑا باندھا اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچ گیا، جا کے صدا لگائی الاجر یرحمک اللہ۔ امام احمد بن حنبل اس کے وہ کیا کشکول، اس کے کشکول کے اندر تھوڑی سی روٹی ڈالتے ہیں، اس کی قلم دعات اس کے ساتھ تھی، حدیثیں لکھائی، اور میرے بچوں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا امام احمد بن حنبل جو ہیں اس کو حدیثیں لکھواتے رہے، اور پھر یہ دور جو تھا واسق باللہ جو ہے وہ بھی پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا آتا ہے متوکل، اور متوکل جو ہے اس کے دور میں اہل سنت والجماعت کا شباب لوٹ آتا ہے، پابندیاں ختم کر دی گئی۔ امام صاحب کا متولی تھا، ماننے والا، عزت کرنے والا، اور امام صاحب نے پھر اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے اندر اپنا حلقہ اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بقی ابن مخلد جو ہے وہ امام صاحب کے حلقے میں شریک ہو گیا۔ امام صاحب اس کو اپنے قریب کرتے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور پتہ طلباء سے کیا کہتے؟ طلباء سے کہتے یہ حقیقی طالب علم ہے۔ طالب علم یوں تو سارے ہیں، لیکن یہ حقیقی طالب علم ہے۔ اور میرے بچوں ایک دن ایسا ہوا، بقی ابن مخلد بیمار ہو گیا، اپنے ہوٹل کے اندر بیمار ہو گیا، بیماری حد سے بڑھ گئی۔ ہوٹل کا مالک جو ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ شخص جو ہے بقی ابن مخلد یہ بیمار ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں فوت نہ ہو جائے، اگر یہ فوت ہو گیا تو میرا ہوٹل بدنام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ بڑا منحوس ہے، یہاں پر آدمی فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ وہ اس کا دوست اس کو کہنے لگا اگر تو بقی ابن مخلد کے بارے میں جان لے تو تو اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اس نے کہا یہ تو فرادیہ ہے، اس نے تو کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، یہ مانتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، یہ ابو عبداللہ کا ماننے والا ہے۔ ابو عبداللہ احمد بن حنبل کی کنیت تھی۔ اس نے جب ابو عبداللہ کا نام سنا اس کا سر جھک گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ ابو عبداللہ کا ماننے والا ہے۔ اور پھر میرے بچوں ایک دن ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل انتظار کیا، شاگرد نہیں آ رہا، پتہ چلا بیمار ہے۔ اور عزیزو اس واقعے کے راوی جو ہے وہ شام کی ایک بہت بڑی شخصیت شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب رجال من التاریخ کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن بازار بند ہو گیا، لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی، لوگوں نے سمجھا شاید خلیفہ کی سواری آ رہی ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا احمد بن حنبل اپنے غریب دیار شاگرد کی تیمارداری کرنے کے لیے اس ہوٹل کے اندر آ رہے ہیں۔ دکانیں بند ہو گئی، شاگرد پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام صاحب اس کے کمرے میں بقی ابن مخلد کے کمرے میں داخل ہوئے اور جا کے کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن ابشر بثواب اللہ، کہنے لگے ابا عبد الرحمن اللہ کے اجر و ثواب سے خوش ہو جائیے، آلاک اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اپنے مبارک ہاتھ کو اپنے شاگرد کے جسم کے اوپر پھیرا، اور امام صاحب کے شاگرد جو ہے بچوں وہ ساتھ ساتھ پیچھے لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک وقت کا امام اپنے شاگرد کی تیمارداری کیسے کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو وہ وقت بھی آتا ہے بقی ابن مخلد صحت یاب ہو گئے، اپنے وطن کو روانہ ہوتے ہیں، اندلس کے اندر جاتے ہیں، اور امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں
بقی ابن مخلد کا ایک قول نقل کیا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور وہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بقی ابن مخلد نے کہا کہ میں نے اندلس میں اہل حدیث کا پودا لگا دیا ہے۔ میں نے اندلس میں اہل حدیث کا پودا، اور یہ وہ شخص تھا جو تقلید نہیں کرتا، یہ مقلد نہیں کرتا، تقلید نہیں کرتا۔ کہنے لگے کہ میں نے اندلس کے اندر اہل حدیث کا پودا لگا دیا ہے جسے خروج دجال سے پہلے کوئی اکھاڑ نہیں سکے۔ اور اس ہوٹل کا پتہ کیا بنا؟ لوگ جو ہیں اس کا کاروبار چمک اٹھا، لوگ مثالیں دیتے تھے، لوگ یہ بھی ہوٹل ہے جس میں امام احمد بن حنبل آئے تھے، اس کا ہوٹل جو ہے پورے بغداد کے اندر مشہور ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگرد کا پتہ لینے کے لیے اس ہوٹل کے اندر آئے تھے۔ میرے بچوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یاد رکھو، علم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کسی بڑے کا بیٹا ہے، چھوٹے کا بیٹا ہے، معذرت کے ساتھ کسی ہمارے جو معاشرے کے اندر فلاں ذات چھوٹی ہے، فلاں ذات بڑی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ آدمی کو اونچا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہتا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود جو ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ مدح اللہ العلماء فی هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی اس آیت کے اندر تعریف کی ہے، ان کی مدحت بیان کی ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوی الذین یعلمون والذین کیا ہے لا یعلمون۔ یا ایسا ہو سکتا ہے ایک عالم ایک جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ حقیقی دین کے طالب علم ہیں، حدیث کے طالب علم ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنے فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم اسد صاحب اور ہمارے محترم ندیم شیخ صاحب اور جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان سب کو مبارکباد دینے کے لیے اور آپ کے یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، یقین جانیے اس کے لیے دو کام کیجئے، ایک محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے نیتیں جو ہے ان کو صاف کیجئے، اپنی نیت جو ہے اس کی تجدید کیجئے۔ ہر روز صبح جب اٹھیں اپنے استاد کے پاس جانے لگے، اپنی نیت جو ہے اس کو دوبارہ تجدید کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ یا اللہ میں جو علم حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے نبی کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور فضیلت الشیخ بیان فرما رہے تھے، نظر اللہ عبدا کیا ہے آگے سامع مقالت۔ عزیزو، علماء کرام، علماء حق ہر دور میں اپنے کلمے کو بلند کرتے رہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر علماء کرام کا کردار بہت اونچا کردار ہے۔ میں مہد الرحمہ اس کے اوپر فخر کر سکتا ہوں، جس طرح کہ بھائی نے کہا ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ پورے پاکستان میں اس سے بہتر انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر علماء کرام کو جہاں خراج تحسین پیش کروں گا وہاں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آخری بات یہ ہے مطالعہ ضرور کیا کریں۔ میں نے جو لائبریری اوپر دی ہے نا، آپ یقین جانیے کہ اس کے لیے ہم نے مدتوں بے پناہ پیسہ خرچ کیا، اور میں عبدالعظیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وہ ساری لائبریری جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دی ہے۔ لازماً اگر ہر روز ممکن نہیں ہے، ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 1 دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مختلف کتابیں جو آپ کے سلیبس کی کتابیں نہیں ہیں ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔